ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم اس بچے کے علم میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. دیکھا ہمارے یہاں بچے بھی نعت پڑھتے ہیں اور بڑی اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا مداح بنائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی آوازوں کے مالک یہاں پہ تشریف فرما ہیں. نبی کی نعت پڑھتے ہیں لیکن نبی والے نبی کی نعت پڑھیں. یہ میں اگر دوسری سائٹ سے اگر یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی کمال نہیں بلکہ کمال تو تب ہے جب دوسرے لوگ نبی کی نعت پڑھیں. سبحان اللہ. مچل کے بولیں سبحان اللہ. ادھر کے لوگوں پہ ادھر والے زیادہ بھاری ہیں. یہ لوگ زیادہ سمجھ کے سن رہے ہیں. میں جب بولتا ہوں تو یہ سمجھتے زیادہ ہیں ورنہ کچھ لوگوں کے دیکھ کر کے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ داد جب ملتی نہیں انصار شیروں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شیر جاپانی میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ میرا شیر جاپانی میں ہے اور مل نہیں سکتی 3 اسٹار ہوٹل میں تمہیں جتنی لذت جتنی لذت ذکر احمد کی بریانی میں ہے. جتنی لذت ذکر احمد کی بریانی میں ہے. بہرحال اس طرف جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں لوگ, نبی والے بھی نبی کی نعت پڑھتے ہیں, لیکن اس ہندوستان میں اس ہندوستان کی بابرکت سرزمین پر خواجہ کے ہندوستان میں قسم خدا کی جہاں نبی کے نام لیوا نبی کے شہدائی نبی کی امتی نبی کی نعت پڑھتے ہیں وہیں دوسرے لوگ بھی نبی کی نعت پڑھتے ہیں. نام ہے اس کا وجے تیواری, اس کا بھائی ہے وجے تیواری نام ہے. اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا کو ایک درس دیتا ہے. پوری دنیا کی بدعقیدگی کی نظروں میں نظریں ڈال کر زمانے کو ایک پیغام دیتا ہے کہ پوری دنیا کے بدعقیدہ لوگ مل کر اگر مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانا چاہیں تو گھٹا نہیں سکتے. وجے تیواری کہتا ہے کہ آپ کے جلووں نے آقا اتنا مائل کر دیا. دیکھیں نبی کی نعت اگر کوئی نبی کا شہدائی لکھے تو الگ چیز ہے, لیکن یہ وہ ہے جو غیر مسلم ہے, کلمہ گو نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن نبی کی نعت لکھتا ہے. یوں عقیدت میں بولتا ہے کہ آپ کے جلووں نے آقا اتنا مائل کر دیا, آپ کے جلووں نے آقا اتنا مائل کر دیا, آپ کے در کی تڑپ نے جینا مشکل کر دیا, آپ کے در کی تڑپ نے جینا مشکل کر دیا. اور آپ کی پاکیزگی کی اور کیا ہوگی مثال, آپ کی پاکیزگی کی اور کیا ہوگی مثال, آپ پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا, آپ پر اللہ نے. لیکن وجے تیواری کی سوچ دیکھیں. وجے تیواری کہتا ہے کہ آپ کی پاکیزگی کی اور کیا ہوگی مثال, آپ پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا, قرآن نازل کر دیا. الحمدللہ ہم نبی اور آل نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. لیجئے اسی گلشن رسالت کا چمکتا دمکتا مہکتا پھول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے زیادہ روشن چراغ کی روشنی خطیب زمن ماہر علم و فن خطیب شہیر عالم بے نظیر حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی صاحب قبلہ مصباحی الحمدللہ فاضل جامعہ ازہر مصر الحمدللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. میں حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حضرت اپنے نیک خواہشات سے اپنے مقدس الفاظ سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. ایک بار دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. ایک بار خبردار وہی ہاتھ اٹھائے جس کے دل میں اولاد رسول کی سچی محبت ہے, صرف وہی ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے ذرا بولیے سبحان اللہ. اب شعر سنیے کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں, لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں, نیزے کی نوک پہ چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں, نیزے کی نوک پہ چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں. آئیے ذرا تڑپ کر کے نعرہ لگائیے, آنے والے مہمان کا استقبال کیجئے, پورا مجمع بیداری کے ساتھ نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. قسم خدا کی ہم سیدوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں, اسی انداز میں استقبال کیجئے, تڑپ کر کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز, فیضان غوث اعظم
سبحان اللہ الحمدللہ. جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے, جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے, نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے, نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے. اور حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ, حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ, مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. حضور سید غلام جیلانی میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی روئے زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. انہی میں انسان ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی. بے شک. لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بے شک ہم نے انسان کو عزت اور احترام عطا فرمایا. یعنی اللہ نے ان تمام مخلوقات کے درمیان ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور احترام عطا فرمایا. جی عزت احترام کسے ملا؟ انسان کو ملا. پھر دوسری جگہ اللہ نے یوں فرمایا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل اور صورت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ان دو آیات کے اندر وہ مرتبے اور وہ عزت اور احترام عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو وہ عزت اور احترام عطا نہ فرمایا. لیکن انہی انسانوں کے درمیان سے, انہی لوگوں کے درمیان سے, انہی آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نفوس قدسیہ کو چنا, کچھ ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے, جن کے بارے میں قرآن پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. توجہ سے سننا ہے آپ, توجہ سے سنیے, اور جو مقصد آپ نے دل میں رکھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا, منہم من کلم اللہ, ان میں کچھ ایسے رسول ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. وہ کون ہیں؟ ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. پھر ارشاد ہوا, منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, ان میں کوئی ایسے بھی رسول ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند فرمایا. اب درجوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مفسرین فرماتے ہیں جس نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر ارشاد فرمایا وہ کوئی اور نبی نہیں, وہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا, مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مفسرین فرماتے ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان نبی کو ہم نے درجوں بلند فرمایا. بے شک بے شک بے شک, بہت خوب, سبحان اللہ. اور کریں بے شک, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے درجوں کس طرح بلند فرمایا؟ درجوں کا مطلب یہ ہے کہ ان نبی کو تمام نبیوں پر, تمام انبیاء پر, تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. آپ قرآن کا مطالعہ کریں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن ہمیں بتا کہ اللہ نے رسول ہمارے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح فضیلت عطا فرمائی. تو قرآن ارشاد فرماتا ہے, سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے, اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے عالم کے لیے.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، یہ کون ہے؟ یہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھے سیرت مصطفیٰ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اپنے بستر مبارک پر تشریف فرمائے، آرام فرما رہے ہیں، آپ کی کچھ عرصے کے بعد آنکھ کھلتی، آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بیدار ہو کے دیکھا کہ آپ کی چادر مبارک پر ایک بلی آرام کر رہی ہے۔ توجہ سے سنیے، ایک بلی آپ کی چادر مبارک پر آرام کر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ خاموشی سے وہاں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب بلی اٹھے اور اپنی نیند پوری کر کے چلی جائے۔ ہوا یہ، لکھتے ہیں محدثین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بلی آپ کی چادر مبارک پر آرام کر رہی ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے جب بلی اپنی نیند پوری کرنے کے بعد بیدار ہوتی ہے اور آپ کی چادر مبارک سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اس وقت آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ نبی کہ جو جانوروں کے ساتھ اتنا زیادہ رحم دل ہو، اتنا زیادہ دیالو ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کس قدر رحم دل اور دیالو ہو سکتا ہے، اور جو اس سے محبت کرنے والا ہو اس کے ساتھ کس قدر رحم دل ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میری آقا کی شان ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب آئیے اور قرآن سے پوچھتے ہیں حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور کیا کیا کمالات عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی جانب چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ان آیات کا پہلے پس منظر بتا دوں کہ آیات کیوں نازل کی گئی، تاکہ بات بآسانی سمجھ لیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کا قبلہ کعبہ تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آپ چلے گئے تو اس وقت حکم الہی ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خواہش ہوئی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پھر سے قبلہ کعبہ بنا دیا جائے۔ یہ خواہش آپ کے قلب مبارک پر ہوئی اور آپ بار بار آسمان کی جانب اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے، اپنا چہرہ مبارک آسمان کی جانب کرتے اور آسمان کی جانب کرنے کے بعد یہ انتظار فرماتے کہ شاید اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، وحی نازل ہو جائے۔ لیکن سنیے، یہ جو وقت تھا جس وقت یہ وحی نازل ہوئی، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور ارشاد ہوا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی جانب اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب ان قریب ہم تمہارا قبلہ اس جانب کر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، جس میں تمہاری رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ واہ، بے شک بے شک۔ پھر ارشاد ہوا جی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب ابھی اسی وقت نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پلٹ دو۔ گویا کہ محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا فرمایا
اور نماز کی حالت میں حکم ہوا کہ اپنے چہرے کو قبلے کی جانب کر لو، کعبۃ اللہ کی جانب کر لو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ظہر کے اندر ہی اپنا قبلہ فوراً کعبۃ اللہ بنا لیا اور ارشاد ہوا حیثما کنتم، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والو، تم جہاں بھی ہو اپنا قبلہ کعبۃ اللہ بنا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی سید غلام جیلانی صاحب قبلہ. کیا بات ہے حضور. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو خواہش، جو آرزو آئی، اللہ نے اس کو پورا فرما دیا. یہ فضل و کمال اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو عطا فرمایا. اور آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے تو صرف قرآن سے کریں گے. قرآن سے اور پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں اور بتا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور کیا کمالات عطا فرمائے. تو ذرا توجہ سے سنیے. سورہ کوثر، میرے خیال سے آپ لوگوں میں کئی لوگوں کو سورہ کوثر یاد ہوگی. جی میں سورہ کوثر پڑھوں گا اور اس کا سب سے پہلے شان نزول میں آپ کو بتاؤں گا. پس منظر کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کو ذرا سماعت کریں. جی لیکن بات کو توجہ سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی. اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا وصال ہوا. اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہوا تو بچپن میں آپ کا وصال ہو گیا. جب آپ کا بچپن میں وصال ہوا تو جو کفار مکہ تھے، کفار اور مشرکین نے ایک خوشیاں منائی اور وہ کہنے لگے، حضور علیہ السلام کو انہوں نے ایک کلمہ بولا، ابتر. اور ابتر کے معنی زبان عربی زبان میں آتا ہے مقطوع النسل، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو ابتر کہا جاتا ہے. تو جب کفار اور مشرکین نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا تو آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر یہ بات ناگوار گزری. آپ کے قلب مبارک پر تکلیف ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پوری ایک مکمل سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے بے شک تمہیں بے شمار خوبیاں اور بے شمار بھلائیاں عطا فرمائی. تمہیں نبوت عطا فرمائی، تمہیں رسالت عطا فرمائی، تمہیں حکمت و دانائی عطا فرمائی، بے شمار معجزات عطا فرمائے. پھر ارشاد ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اب جب اللہ نے تمہیں اتنے کمالات عطا فرما دیے تو اب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، نمازیں پڑھیں. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی، اپنے سماج میں اگر ہم غور کریں تو آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، برعکس معاملہ ہے، اپوزٹ ہے. جب ہمیں اللہ کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. کسی کے گھر میں بیٹا ہوا یا کسی کی شادی ہوئی یا کسی کو کوئی دولت مل گئی یا کسی کو کوئی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو وہ اللہ کی خوشی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ ڈیجو کا انتظام کرتا ہے، کوئی حرام طریقے سے جو ہے ڈھول تماشے کیا کرتا ہے. ذرا یہ بتاؤ کیا یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی ہمارے حضور آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے؟ کیا حضور نے ہمیں یہی سب سکھایا؟ کیا ہمیں اللہ یہی تعلیم دیتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ جب ہمیں کوئی نعمت اللہ ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں.
بے شک نہ کہ ہم اللہ کو ناراض کریں. اور مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بیاہ شادی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو خرچے ہم نے بڑھا دیے ہیں یہ بہت غلط ہے. جی ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے بے شک بے کہ شک اگر ہم کسی غریب لڑکی سے بھی شادی کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات ہے بالکل. کہ ہمیں ماروتی کار چاہیے, کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب کے یہاں شادی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے بھائی نے 4 سال تقریباً محنت اور مزدوری کرنے کے بعد اپنی بہن کے لیے جہیز اکٹھا کیا. اب مجھے ذرا یہ بتاؤ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تعلیم نہیں دیتا. بالکل نہیں بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ, جس بچے نے 4 سال مسلسل محنت اور مزدوری کر کے اپنی بہن کے لیے جہیز اکٹھا کیا, اگر اس پر یہ لوڈ نہ ہوتا کہ وہ اپنی بہن کے لیے جہیز اکٹھا کرے, تو بتاؤ کیا وہ بچہ ان دنوں میں جو اس نے 4 سال اپنی بہن کے لیے جہیز اکٹھا کرنے میں ضائع کیے, کیا وہ ان 4 سالوں کو تعلیم کے اندر صرف نہ کرتا؟ اللہ بتائیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جہالت پائی جا رہی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. جی بے شک بے شک. ہم نے آج فضول خرچیوں میں پیسے اڑانا شروع کر دیے. آج ہم شادیوں میں اس قدر پیسے اڑا رہے ہیں, اس قدر پیسے اڑا رہے ہیں کہ اللہ اکبر. یہ جو آج ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کو لے کر کے ایسی ایسی رسومات پیدا ہو چکی ہیں, یہ رسومات ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے دوسرے مذہبوں سے لی.